عالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، طوبہ اسلامک مشن کے چیئرمین اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین محترم، ہمارے پاس بے شمار خطوط آتے ہیں، ایک ڈھیری ہے خطوط کی. اگر میں وہ یہاں لانے لگوں اور آپ کو دکھا کے پڑھنے لگوں تو پھر آپ کے پروگرام اور آپ کی کالز کا وقت نہیں رہے گا. ای میل پر بہت زیادہ ہمیں ڈاک موصول ہوتی ہے، موبائل پر لوگ فون کرتے ہیں. خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے مسائل سمجھنے کی، انہیں جو موقع ملتا ہے وہاں سے وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاک آتی ہے، ٹیلی فون آتے ہیں، اور پھر ہم نے اپنے دارالفتاء کا پتہ دیا ہوا ہے، آپ کو ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے. یہ اس وقت میرے پروگرام کے دوران جو اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، براہ راست مجھ سے بات کرنے اور مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے اس وقت پروگرام کے دوران. اور اگر آپ کی کال نہ مل سکے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دارالفتاء میں صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک آپ کال کر کے اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0900272928 0900272928. اور اگر نہیں تو پھر آپ ہمیں خط لکھیے. ہمارا پتہ ہے D120 QTV D120 سائٹ کراچی، QTV D120 سائٹ کراچی. ناظرین محترم، ہم بہت سے معاملات میں بلکہ بعض معاملات میں انتہائی غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں. بات بات پر قسم کھاتے ہیں، بات بات پر ہم قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اس کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. منتوں کو جو اللہ کے نام سے ہم منسوب کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. حالانکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، پچھلے پروگرام میں سلسلے کی کال آ چکی ہے اور آپ اس کے نتائج ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. بعض اوقات کفریہ کلمات تک ہم زبان سے ادا کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. جتنی ڈاک آتی ہے اس میں سے ایک ہی خط میں نے منتخب کیا ہے. یہ میری ایک بہن نے ضلع گجرات کھاریاں سے خط لکھا ہے. ان کا نام میں نہیں بتا رہا آپ کو. بہت سمجھنے والا خط ہے، ذرا توجہ سے اسے سنیے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب میرا پہلے سلام دعا ہے، اس کے بعد مفتی صاحب میرا پہلا مسئلہ یہ کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے صرف ایک کام کے لیے بہت زیادہ منت مان لی تھی. 10,000 کلام پاک پڑھوں گی، میرا اگر یہ کام ہو گیا تو 10,000 کلام پاک پڑھوں گی، 10,000 نفل شکرانے کی ادا کروں گی، 10,000 نفل بندگی کی ادا کروں گی، 6 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھوں گی اور 6 ماہ کے روزے رکھوں گی. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ کہ 10 غریب لوگوں کو حج پر بھجواؤں گی اپنے خرچ پر، اور علاقے کی 5 مسجد میں 10,000 روپے فی مسجد جو ہے وہ میں عطیہ کروں گی. اب پر کہتی ہے کہ اتنی زیادہ منت مان لی، اب کام تو میرا پورا ہو گیا لیکن میرے لیے منت پوری کرنا بڑا مشکل ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی مشکل سے نماز کے لیے میں ٹائم نکال پاتی ہوں. اور ناظرین محترم، سے دلچسپ بات نہ کہیے، میں کہہ رہا ہوں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو ایک دن میں قضا نمازیں ادا کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا. 15 سال کی قضا نمازیں مجھ پر واجب ہیں اور خط بہت طویل ہے. پریشان ہیں، پوچھتی ہیں کہ نہ میں حج کرا سکتی ہوں، نہ میں اتنا نوافل پڑھ سکتی ہوں، نہ میں منت کے کوئی کام کر سکتی ہوں، نہ میں روزے رکھ سکتی ہوں. اب میں پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ہم اس بات کو دہرائیں گے جو آپ نے بیان کی کہ الحمدللہ QTV کے ذریعے لوگوں میں ایک احساس بیدار ہوا ہے، شعور پیدا ہوا ہے کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو تو وہ فون کر کے معلوم کر لیا جائے، رابطہ کر کے پوچھ لیا جائے. اور یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا اور یہی ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہوا کرتا تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے علم اور سے پوچھ لو. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. پھر جو آپ نے بات بیان کی ہے تو اصل میں یہ صرف ایک بہن کا مسئلہ نہیں بلکہ بہت ساری ایسی جذباتی بہنیں ہیں جو اپنے کسی کام کے لیے اس قسم کے معاملات کر لیتی ہیں، بلکہ بہت سارے جذباتی بھائی بھی ہیں جو اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. تو دیکھیے اس قسم کے جذباتی اقدام سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس بارے میں ہے. تو میرے ان کے مسئلے کے حساب سے بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی منت کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں فکس کیا تھا کہ میں کس ٹائم میں اس منت کو پورا کروں گی. اتنا کہا تھا کہ میرا کام ہو جائے تو منت کو پورا کروں گی. تو اب پتہ نہیں ان کا کام ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال ہو گیا ہوگا، کام ہو گیا ہوگا. تو اسی صورت میں یہ ہے کہ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا
تو اس ٹائم میں جو ہے یہ اس کو پورا کرے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی فرض نماز ان کے ذمے میں ہے. تو پہلے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرض جو ان کے اوپر ہے اس کو پہلے ادا کیا جائے, اپنے قضا نمازوں کے لیے اوقات نکالے اور دل میں نیت رکھے کہ جب میں قضا نمازیں ادا کر لوں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام بھی کر لوں گی. اس طرح سے کرے سلسلہ, کیونکہ اس کا زندگی پوری زندگی اس کا ٹائم ہے. اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا. میں نے ابھی ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ قسم کھاتے ہیں بار بار, ہر بات پہ اللہ کی قسم, ہر بات پہ قرآن حکیم کو ہاتھ میں اٹھا لینا, کیا اس سے ایمان پہ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, قسم کھانا جو ہے شریعت مطالعہ میں پسندیدہ نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا, سوائے کہ ضرورت کا موقع ہو تو وہاں پر قسم کھایا جائے. اور بلکہ یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اور انسان سے کہا جائے قسم کھائے اور وہ اللہ کے نام کی حرمت کی وجہ سے اس قسم کو چھوڑ دے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اس نے جو ہے اپنے حق کو چھوڑ دیا صرف قسم سے بچنے کے لیے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ آتا ہے کہ کسی آدمی پہ آپ کا دعویٰ تھا, تو اب امام اعظم کے پاس گواہ نہیں تھے, تو شرعی اصولوں کے مطابق جس پہ دعویٰ کیا جائے مدعا علیہ, تو اب اس کو جو ہے قسم کھانی ہوتی ہے. وہ قسم کھا کے انکار کر دے کہ جناب میں نے کام نہیں کیا, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب مد مقابل نے قسم کھانے کا ارادہ کیا تو امام اعظم نے فرمایا رہنا تو بس معاملے کو ختم کرو. تو آپ نے اللہ کے لیے اس کو قسم سے روکنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیا. تو یہ بہرحال اس چیز سے بچنا چاہیے, شریعت مطالعہ پسند نہیں کرتی وعدہ قسموں کو. ہاں, لازم ہوتا ہے یہ قسم بار بار نہیں کھانی چاہیے, قسم کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے تاجر برادران جو ہیں, جو چیزیں فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں, ان کا تو تکیہ کلام ہی ہوتا ہے, وہ قسم کھا کھا کے چیزیں جو ہیں وہ مال بیچ رہے ہوتے ہیں. منافع تو شاید مل ہی جاتا ہو, لیکن اللہ کیا یہ صورتحال پسندیدہ نہیں ہوگی. قسم نہ کھائیے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, آپ کے رزق میں, آپ کے کاروبار میں برکت ویسے ہی ڈال دے گا. قسم کھا کے اگر کوئی مال بیچا جائے تو بک تو جائے گا حدیث کی روایت کے مطابق, مگر اس سے برکت اٹھ جائے گی. یہ بھی تو میں ایک اور بھی صورتحال ہوتی ہے. مفتی صاحب نے جو بات کی اس سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا کے مال بیچ دیا, مال بک گیا, اگر 50,000 کا بکنا تھا 1 لاکھ کا بک گیا, لیکن اس میں سے برکت ختم ہو گئی. چنانچہ اکثر آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بزنس مین, بڑے سے بڑا کاروباری آدمی, اس کی زبان پر ایک بات ہوتی ہے, کہتا بس کیا کریں جی, حالات اچھے نہیں ہیں, کاروبار اچھا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا آدمی جو ہے اس کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا, حالات اچھے نہیں ہیں, کاروبار اچھا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس مرتبہ بڑی مشکل میں ہے. اصل میں قسم کھانے سے مال کی برکت اٹھ جاتی ہے, اور پھر زبان پر یہ ناشکری کے کلمات آنا, یہ تو پھر لازمی سی بات ہو جاتی. بہرحال ناظرین بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میرا موضوع جو ہے وہ حج تھا, چونکہ عازمین حج جو ہیں جوک در جوک حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہیں. پچھلے پروگرام میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ عورتوں کو کس طرح حج کرنا چاہیے, اور اسی دوران جو ہے میرے ایک بھائی کی کال تھی جو چلتے وقت جو ہے وہ رہ گئی تھی, اور انہوں نے پوچھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں اس کال کو شامل کر لوں, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یاد دلا دیا اس موقع پر. ایک بھائی نے کال کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم عمرے پر جائیں گے, پھر ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیسوں سے تم عمرہ کرنا. تو کیا انہوں نے پوچھا تھا کہ